اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج یوم عاشور ہے، 10 محرم ہے۔ آج شہادت امام حسین منائی جا رہی ہے۔ افسردگی کی فضا کے ساتھ مذہبی تقاضوں کے مطابق شہادت امام حسین کو پورے مذہبی عقیدت کے ساتھ افسردگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور مسلمان جو ہے پہلے مہینے سے ہی شہادت امام حسین سارے فرقے جو ہیں تقریباً اس میں جو ہے پوری طرح انوالو ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا ذکر، ان کی شہادت کا ذکر بہت دفعہ ہر جگہ ہر انداز میں سنا اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے یہاں حضرت امام حسین کے والد محترم، ان کے بابا حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں بچوں میں کم عمروں میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ تو یہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی رہنے کا جو شرف تھا وہ حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کی تربیت کی، کزن تھے پھر بھی بڑے ساتھ رہے، بڑے اچھے انداز میں رہے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پیچ اپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا پیچ اپ جو ہے بہت مثالی ہے۔ اس سے پہلے کہ شہادت امام حسین کا ذکر کروں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں حضرت علی علیہ السلام بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ یہ سب سے کم عمر اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے۔ اس لیے چلتے چلتے ان کے ساتھ بہت سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں۔ چند باتیں کرنی ہیں ان کے حوالے سے جو بہت ایک بہت خوبصورت میسج لیے ہوئے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ بہادر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے، بہت ہی بہادر، یعنی کم عمر ہوتے ہوئے بھی بہت ہی بہادری سے جنگوں میں لڑتے۔ بہت سارے واقعات ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ قلعہ خیبر جو فتح نہیں ہو رہا تھا، جنگ تھی، غزوہ تھا، کافی دنوں سے ہو نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ایک دفعہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ کل جو علم ہے اسلامی فوج کا علم جو ہے میں اس شخص کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح لکھی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھے اور نماز وغیرہ ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد کہا گیا کہ حضرت علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضرت علی جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھیں سرخ ہیں، پوچھنے پر بتایا کہ میری آنکھوں میں جو ہے وہ درد ہے، میں آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو حضور مبارک نے اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ اچھی ہو گئیں، کیونکہ یہ معجزات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب وہ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وجہ سے وہ ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن علم اسلامی فوج کا جھنڈا جو تھا حضرت علی علیہ السلام کو دیا۔ تو وہ جب جنگ کی شروعات جو تھی پہلے مبارزت ہوتی تھی، مبارزت کے مطلب پہلے اس فوج کی طرف سے اور اس فوج کی طرف سے ایک شخص آتا، اس کے بعد باقاعدہ جنگ لگتی، دشمن فوج کی طرف سے، کفار کی فوج کی طرف سے مرحب جو تھے وہ نکلا باہر آیا اور وہ بہت دلیر تھا، بہت ہی بہادر شجاع تھا۔ تو حضرت علی کو جب دیکھا ان کے مقابلے مسلمان فوج کی طرف سے حضرت علی کو بھیجا گیا، تو حضرت علی کو دیکھ کر جو ہے وہ قد کاٹ میں بہت لہیم شہیم تھا، وہ دیکھتے ہی، اور حضرت علی جو قد میں تھوڑے چھوٹے تھے تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اسلام کی فوج کے پاس یا مسلمانوں کے پاس تم سے بڑا بہادر نہیں ہے جو مرحب کے مقابلے میں آئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم پہلے مجھ سے تو لڑ لو، پھر آگے بھی پہنچ جانا دوسرے مسلمانوں سے، تو پھر لڑنا، میری بہادری تو دیکھ۔ پھر آج اس نے بڑے تکبر سے، غرور سے کہا آؤ پھر بچے اپنی وار کرو۔ کہتے نہیں میں مسلمان ہوں اور مسلمان کبھی پہلے وار نہیں کرتا، تم ہی کرو۔ تو اس طرح کے مکالمے تھے جس میں ایسا کوئی چیز نہیں، لیکن پھر بھی اس نے وہ مصر رہا کہ پہلے تم وار کرو۔ حضرت علی نے ان کے داؤ کو، وار کو چکایا۔ جب حضرت علی نے وار کیا تو وہ کہنے لگے بس اتنی سی بات تھی، تو کہ تم آگے تو بڑھو، لیکن حضرت علی اس سے پہلے ایک وار کر چکے تھے جو اتنا تیزی سے اور سرعت سے ہوا تھا جس کا مرحب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جب وہ قدم اٹھانے لگا تو ایک آدھا حصہ ادھر اور آدھا حصہ ادھر گر گیا کہ وہ اس سے پہلے تلوار وہ چل چکی ہوئی تھی
تو یہ ان کی بہادری کا ایک قصہ چھوٹا سا، یہ بہت ڈیٹیل سے ہے، یعنی مختصر بتایا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر جانے لگے، اس وقت بھی حضرت علی کو پیچھے جو ہے مدینے میں ٹھہرانے کی بات کی، تو حضرت علی کہنے لگے یا حضرت آپ مجھے، تو آپ حضرت علی کہنے لگے آپ مجھے عورتوں میں عورت بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی تیری اور میری جو حیثیت جو ہے میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون اس کے بھائی، جیسے موسیٰ اور ہارون کی جوڑی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ادھر طور پر جو تھے، وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تورات لینے کے لیے جانے لگے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، تو اسی لیے میں آپ کو پیچھے اپنی جگہ پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کو جو ہے نا پھر اس طرح سے وہ تسلی ہوئی۔ اور واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات جانے لگے مکے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں رات کے پہر نکلنے لگے یا رات کو نکلنے والے تھے، تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور اس رات جو وہ بستر تھی وہ پورے کفار مکہ کی نظر میں تھی، کیونکہ کفار مکہ نے جو ہے پورے قبیلوں سے بہادر جوان اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور اس رات ان کا ارادہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ شہید کرنے کا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے خبر ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ رات کو ہجرت کے لیے نکل گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کو جو تھا اپنے بستر پر سلایا، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہاں سے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تاکہ دوسرے دیکھنے والے سے یہی لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، ادھر ہی ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تو آج رات تم میرے بستر پر ہوگے، اور صبح جو ہوتا ہے لوگوں کو جو امانتیں میرے پاس ادھر رکھی ہوئی ہیں وہ آپ دے کر وہ ادھر پہنچیے گا۔ اس بستر پر حضرت علی علیہ السلام بلا دھڑک سو گئے، اور بعد میں پوچھنے والوں نے کہا اے علی علیہ السلام، آپ کو اس رات پتہ بھی تھا اس بستر پر آج قبائل کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، تو آپ پھر بھی وہاں سو گئے تھے، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو خوف نہیں ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں کبھی بھی کسی رات اتنا مطمئن ہو کر نہیں سویا جتنا اس رات میں مطمئن ہو کر سویا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ آج کی رات، میرا پورا یقین اور ایمان تھا کہ آج کی رات مجھے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ تھا کہ رب اپنے نبی کو کسی بھی طرح سے اس حوالے سے بدنام نہیں ہونے دے گا، اس طرح کی مشہوری نہیں ہونے دے گا کہ نبی جو تھا لوگوں کی امانتیں جو ہے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اس رات میں سب سے زیادہ مطمئن تھا کہ مجھے آج کچھ نہیں ہوگا، کہ اللہ اپنے نبی کا بھرم رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے فرما کے گئے تھے کہ آپ رات میرے بستر پر سونا، صبح امانتیں دے کر آپ بھی ادھر آ جانا۔ تو مجھے پورا اطمینان تھا کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی بھرما نہیں کرے گا، اس طرح کی مشہوری نہیں ہونے دے گا کہ نبی جو ہے دوسروں کی امانتیں لے کر چلا گیا۔ چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں میں تھے، اس لیے دوستی کے حوالے سے ان کی ایک مقولہ ہے، ان کا فرمان ہے کہ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے کبھی غصے میں بات مت کریں، اور دوسرا اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کو دل پر مت لیں۔ ایک تو اپنے دوست سے کبھی غصے میں بات نہیں کرنی، دوسرا دوست نے اگر آپ سے غصے میں بات کر دی تو اسے کبھی دل پر نہیں لینا۔ اس حوالے سے اگر ہم سوچیں تو یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ، آپ اپنے غم گسار کے ساتھ، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بھی طرح کہتے غصے میں کبھی بھی بات نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جسمانی تعلق کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ دلی جذبے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ روحانی طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے، دل سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب جو بندہ دل سے جڑا ہوا ہو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے دکھی ہو جاتا ہے، کہ جہاں آپ اس کو غصے میں باتیں کریں، آپ اسے غصے کے ساتھ باتیں کریں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے حضرت علی کے فرمان کے مطابق، کہ آپ اپنے دوست سے کبھی بھی غصے میں بات مت کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کو کبھی دل پر مت لیں۔ اسی طرح جیسے آپ کو غصے سے بات نہیں کرنی، اس کا دل دکھے گا، اسی طرح اگر دوست آپ سے کبھی غصے میں بات کرتا ہے تو اس کو دل پر نہیں لینا، کہ غصہ حرام کہا گیا، کیونکہ غصے میں جو ہے کبھی بھی سوچ والی بات نہیں ہوتی، غصے میں کبھی بھی بندہ جو ہے آپے میں نہیں رہتا، آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے فرمان کے مطابق تو غصہ نہیں کرنا۔ غصے میں اگر کوئی بات ہو بھی جائے، کہتے حضور کا فرمان یہ ہے کہ غصہ ہو تو پانی پئیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں، یعنی آپ چپ کر جائیں،
ताल्लुक़ जो है बहुत ही कीमती होता है, वो टूट जाता है इस चीज़ से। इसलिए इस चीज़ से बचना है कि गुस्से में कभी बात न करें। हुजूर के फरमान के मुताबिक गुस्सा नहीं करना और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात के मुताबिक, मक़ूले के मुताबिक अपन दोस्त से कभी गुस्से में बात नहीं करनी। वो थोड़ी सी देर का उबाल होता है, वो जो ही वो उबाल ख़त्म होता है उसके बाद आप अपनी जगह पे शर्मिंदा होते हैं और वो दोस्त जो है अपनी जगह पे शर्मिंदा होता है। और इस तरह से आप इग्नोर करते हैं तो फिर आप एक दूसरे को जो है शर्मिंदगी से भी बचाते हैं, क्योंकि गुस्से में एक दूसरे को स्पेस देना बनती है। गुस्से में आने वाले बंदे से उसके गुस्से की वजह पूछनी चाहिए। यकीनन कहीं ना कहीं आके थोड़ी सी आदत होती है, उसका दूर कर लेना बेहतर होता है। अच्छे दोस्त को कभी मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं, उसको खोना नहीं, क्योंकि बाद में जो पछतावा है वो उससे कहीं ऐसा ना हो कि दोस्त के साथ ऐसी बातें जो हैं कोई बहुत आगे कहीं निकल जाएं तो आप जो है उसके लिए तकलीफ़ में चले जाएं या सफ़र करें। तो पहले ही बजाय से बाद में दुखी रहें, तकलीफ़ में रहें। आप फौरी तौर पे जो है इस चीज़ का मदावा कर लें कि दोस्त को मना लें। रूठे हुए को मनाना जो है किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदे में रहता है। इसलिए अल्लाह हम सब के ताल्लुकात को खालिस व खुलूस के साथ एक दूसरे के साथ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।